اب اس کے بعد آئیے، اب یہ دو رکوع جو آ رہے ہیں، ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ 17واں اور 18واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، یا دوسرا پارہ جو ہے سیقول، اس کے پہلے دو رکوع کل کے کل تحویل قبلہ کی بحث پر مشتمل ہے۔ اور جس طرح تکرار کے ساتھ یہ بات آئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر حساس یہ مسئلہ بن گیا تھا، ورنہ اتنی بحث دو رکوع اس ایک واقعے کے اوپر قرآن مجید میں، اور حالانکہ یہ دو رکوع تو یہاں ہیں، اس سے 4 رکوع پہلے بات ہو چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ آیت پہلے آ چکی ہے۔ آگے چل کر پھر 2 رکوعوں کے بعد آیت آنے والی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن الی آخر الآیہ۔ یہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا جو ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ بہت حساس ہو گیا تھا، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ جو ٹیکنیکل بحث ہے کہ یہ تحویل قبلہ کی صورت پیش کیسے آئی، کیوں ہوئی، پہلے قبلہ کیا تھا، بعد میں کیوں ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے رجوع کیسے ہوا، میں اس کو علیحدہ رکھ رہا ہوں۔ ابھی اس کی جو حساسیت ہے اس مسئلے کی، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بہت مضبوط اور طاقتور قبیلے موجود تھے، اور ان کی گڑھیاں، ان کے قلعے تھے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہی ان کے ساتھ کوئی مقابلہ، کنفرنٹیشن اگر شروع ہو گیا ہوتا، تو یہ کہ مدینے میں اسلام کو جڑ جمانے کے لیے مہلت اور وقت نہ ملتا۔ حکمت خداوندی اس کی متقاضی ہوئی کہ کچھ معاملہ یہود کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے ایسا رہے کہ ابھی ان کے خلاف کوئی محاذ نہ کھلے۔ اس کے لیے ایک تو کام وہ ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تدبر کا شاہکار ہے کہ آپ نے آتے ہی تینوں قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، معاہدے میں جکڑ لیا۔ یہ حکمت خداوندی کا معاملہ ہوا کہ 16 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بیت المقدس گویا کہ ان کا اہم ترین متبرک مقام، ان کا قبلہ۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی بالکل علیحدہ، بالکل نئی شے نہیں ہے، بلکہ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہو، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ تاریخی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر سرکمسٹانشل ایویڈنس جمع کیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں نا، تو ایک اعتبار سے ہمارے تابع ہوئے، اس لیے انہیں فوری طور پر کوئی چیلنج کا احساس نہیں ہوا، فوری طور پر خطرے کا احساس نہیں ہوا۔ ورنہ جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کنسولیڈیٹ نہیں ہوئی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اگر اسی وقت سے ان کی ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی ہوتی اور اسی وقت سے ان کی مخالفت جو ہے پوری شدت پر کھڑی ہو گئی ہوتی، تو یہ کہ عالم واقعہ میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ریشہ دوانیوں کو، ان کی سازشوں کو اور دوسرے طریقوں سے بھی ان کو غیر مؤثر کر سکتا تھا، لیکن حکمت خداوندی ہی یہ ہوئی کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے ذرا اس اشتعال میں آنے سے بچا لیا جائے، اور وہ اس طور سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی چیزوں کی پیروی شروع کر دی۔ مثلا ایک اور بات نوٹ کیجئے، حضور جب مدینہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے روزہ رکھتے ہیں، جو یہ 10ویں محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ۔ حضور نے پوچھا یہ آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے فرعون غرق ہوا اور ہمیں نجات ملی تھی آل فرعون سے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے جو ہماری قوم تھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہمارا دشمن غرق ہوا۔ حضور نے کہا پھر ہم تو زیادہ حق مستحق ہیں اس کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا مسلمانوں کو۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ نوٹ کیجئے، تو یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ حضور نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں یقیناً جو بات پیدا ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ٹھیک ہے ہمارے ان کے درمیان کوئی بہت بڑی خلیج نہیں ہے، ابھی کوئی ناقابل عبور جو ہے ہمارے ان کے درمیان کھائی اور خلیج جو ہے پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اس سے جس کو آپ کہتے ہیں بائی ٹائم وقت مل گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو مدینے میں مستحکم کر لیا۔ اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی، لیکن اس تحویل قبلہ کے حوالے سے اب جو سینسٹیو ایشو پیدا ہو گیا کہ یہود نے جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ بالکل کچھ اور نکلا،
یہ تو نئی امت کا مسئلہ ہو گیا، نیا مرکز، نیا قبلہ، نئی امت، اس لیے اب ان کے کان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا، اور بات ایسی تھی کہ جو عام، جو سادہ لوح قسم کا کوئی انسان ہو اور جو مذہبی مزاج کا انسان، وہ آج بھی جو ہے اس کی شدت کو محسوس کرے گا کہ بات ایسی تھی۔ دیکھو جی، یہ کیسے رسول ہے؟ نقل کفر کفر نباشد، میں ان کی بات کی ترجمانی کر رہا ہوں، کیسے رسول ہوئے یہ جن کا قبلہ ہی معین نہیں؟ یہ کیسا دین ہے کہ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، مغرب اب یہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ اگر خدا کا معاملہ ہوتا، خدا کا دین ہوتا، تو خدا کا تو علم کامل ہے، پہلے سے ہے۔ اگر یہی قبلہ اصل تھا تو پھر یہ کہ اس قبلے کی طرف انہوں نے رخ کیوں کیا؟ اور پھر بھائی دیکھو، وہ جو مر گئے اس عرصے میں مسلمان، وہ تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے، تو ان کا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ان کی نمازیں جو ہے وہ صحیح قبلے کی طرف نہیں ہوئی، اور نماز ہی نہیں ہوئی تو نماز ہی تو اصل ایمان ہے، رکن رکین ہے اسلام کا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ تو بڑے گمراہ ہو گئے، غلط راستے پہ، غلط موقع پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ایسا طوفان تھا کہ جس سے کچھ مسلمان بھی سادہ لو، ابھی مدینے کے مسلمان ظاہر بات ہے کہ نئے نئے اسلام لائے تھے، آپ کہہ سکتے نو مسلم تھے، ان میں سے صرف وہی تھے نا 70-72 جن کا اسلام 1 سال پرانا ہو چکا تھا، جو جا کر مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ پیشتر کی بات ہے کہ جنہوں نے جا کر بیعت کی تھی۔ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کا اسلام 2 سال پرانا ہو چکا تھا، جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ میں حضور سے جا کر بیعت کی تھی۔ لیکن باقی جو اصل اوس و خزرج کا جو مین بلک ہے، وہ تو اگر اسلام لایا ہے تو اسی وقت حضور کی آمد پر۔ تو نئے نئے اسلام لائے ہیں، ابھی ان کا ایمان اس طریقے سے راسخ نہیں، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ابھی امتحانات کی بھٹیوں میں سے وہ گزرے نہیں ہیں کہ ایک دم اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ جس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا ایک طوفان جو ہے وہ ایسا کھڑا ہو گیا کہ اس کو اب آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اہمیت کے ساتھ قرآن مجید ڈیل کر رہا ہے، کس انداز میں جو ہے اس کی تاکید ہو رہی ہے۔ تو اس کا یہ پس منظر ہے کہ جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب یہ قرآن مجید کا انداز بھی دیکھیں، غیر معمولی انداز ہے۔ کہیں گے ان قریب یہ بے وقوف لوگ، یہ بہت غیر معمولی انداز ہے، اس لیے کہ بہرحال جس درجے کا کوئی مسئلہ ہو اسی درجے کا جواب جو ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ترکی بترکی جواب، یہ اگر نہ ہو تو پھر یہ کہ وہ مطلوبہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں پر تحمل کی ضرورت ہے وہ تحمل بھی ہے، اور جہاں یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ضروری ہو، وہاں پر اگر آپ وہاں تحمل کو استعمال کریں گے تو گویا کہ در حقیقت اپنی ناکامی کو خود انڈر رائٹ کریں گے۔ جہاں شدت کی ضرورت ہے وہاں شدت کی ضرورت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحمت ہے، آپس میں شفقت ہے، آپس میں محبت ہے۔ کفار کے خلاف اگر آپ نے رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا تو پھر یہ انقلابی جد و جہد جو ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکے گی، بلکہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے بھاری، بہت سخت، اور اہل ایمان کے حق میں بہت ہی نرم ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب تک کہ یہ فرق اور تفاوت برقرار نہ رکھا جائے تو وہ جو انقلابی جد و جہد ہے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے یہ جو لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، یہ لفظ اس سے پہلے 2 مرتبہ آ چکا ہے اس پہلے پارے کے اندر۔ ایک تو یہ تھا کہ جو منافقین تھے، وہ جو صادق الایمان مسلمان تھے کہ جو ہر قربانی کے لیے ہر وقت آمادہ تھے، ان کو صفحاء کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَحَاءُ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، یا جیسے اب جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ اہل ایمان لائے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو اگلے پچھلے درس میں پڑھی آیت، جو لوگ اس طور سے ایمان لائے انہیں وہ بے وقوف کہتے تھے۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ احمق لوگ، بے وقوف لوگ، نادان لوگ ایمان لائیں؟ انہیں تو اپنے نفع نقصان کا خیال ہی نہیں، ہر وقت جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ، آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں، دائیں بائیں سے کوئی انہیں غرض نہیں، کہیں بھی اپنا تحفظ جو ہے اس کو مقدم نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہ گویا کہ سرفرے ہیں، سرفروش ہیں، یہ تو فینیٹکس ہیں، ان کو صفحاء کہا گیا۔ یا یہ کہ پچھلے رکوع میں آ چکا تھا صفح نفسہ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، اسی سے لفظ سفیہ بنا ہے، جو احمق ہے، نادان ہے، پاگل ہے۔
اور اسی سے پھر یہ لفظ صفحاء جمع کا صیغہ آیا ہے۔ سَيَقُولُ الصُّفَحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے انہیں موڑ دیا، ان کے رخ کو پھیر دیا اس قبلے سے جس قبلے پر کہ یہ تھے۔ یہ قبلے پر تھے 16 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مدینے میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کی بجائے بلکہ یوں کہیے خانہ کعبہ کی طرف پشت کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ جس پر یہ رہے 16 مہینے تک جس قبلے پر رہے، اس سے کس چیز نے روگرداں کر دیا انہیں، کس چیز نے ان کے رخ کو بدل دیا۔ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب اس کا پہلا جواب کیا دیا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہاں آپ نوٹ کیجئے اس آیت کا جو میں نے حوالہ دیا، یہ آیت نمبر 111، لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تمہید وہاں سے شروع ہو چکی تھی اس مضمون کی، یہاں اس کا حوالہ دے دیا، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اچھا، یہ مشرق و مغرب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اس لیے کہ بیت المقدس جو ہے وہ شہر ہونے کی حیثیت سے تو یہود اور نصارہ کے مابین مشترک تھا کہ مقدس شہر ہے، ہیکل سلیمانی یہ گویا کہ ان سب کا مشترک مقام، لیکن یہ کہ اس ہیکل سلیمانی میں بھی شرقی اور غربی حصے کی تقسیم تھی کہ نصارہ کے نزدیک اس کا شرقی گوشہ جو ہے زیادہ متبرک تھا، اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے وہاں اعتکاف کیا تھا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، تو شرقی جانب چونکہ حضرت مریم کا وہ اعتکاف تھا، اور اسی اعتکاف میں پھر وہ فرشتہ ان کے پاس آیا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کر آیا ہے، جبکہ یہود کے نزدیک اس کا غربی گوشہ جو ہے وہ زیادہ متبرک تھا۔ تو وہاں پر عین اس خانہ اس میں جا کر ہیکل سلیمانی میں ان کے مابین تقسیم ہو جاتی تھی، اگرچہ ویسے یہ کہ شہر کے اعتبار سے ہیکل سلیمانی اور پورا بیت المقدس جو ہے وہ مقدس ہے ان کے نزدیک، دونوں کے نزدیک، لیکن خود ہیکل کے اندر اس معبد کے اندر ان کے ہاں تقسیم شرق اور غرب کی تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ صرف ایک محاورے کے طور پر، جب بھی آپ کبھی تمام سمتوں کا تذکرہ کرنا چاہیں تو مشرق و مغرب ہی عام طور پر محاورے میں آتا ہے، شمال اور جنوب محاورے میں آتا ہی نہیں۔ تو مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں۔ یہ در حقیقت جیسے کہ اقبال نے کہا، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، تو شرق اور غرب جو ہے محاورے میں در حقیقت تمام سمتوں کے احاطے کے لیے آتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس وجہ سے یہاں لفظ مشرق اور مغرب آیا ہے۔ بہرحال اس آیت کے حوالے سے بات کی گئی کہ اصل میں وہی بات کہ سخن شناس نہیں دلبرا خطائی جاس، تم اصل میں سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ ہے مسجود، سجدہ تو اسے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سمت میں محدود نہیں، تمام سمتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی ذات مطلق ہے، وہ مقید نہیں، محدود نہیں، کوئی ایک خاص سمت جو ہے وہ اللہ کی نہیں ہے، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہر سمت میں ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرتے ہو اللہ کا رخ وہی ہے۔ لہذا اصل شے یہ نہیں ہے کہ کسی سمت میں اللہ جو مسجود ہے تمہارا وہ محدود ہے، یہ تو در حقیقت قوم کے اندر امت میں ایک یکسانی پیدا کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ جب عبادت کر رہے ہیں تو کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ادھر بھی اللہ کا رخ ہے ادھر بھی اللہ کا رخ ہے، لیکن ان میں ایک اجتماعیت ہو، ایک یکرنگی ہو، ان میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے، اس یکرنگی ہم آہنگی کے لیے کسی سمت کو معین کر دیا جاتا ہے، ورنہ اللہ خود کسی سمت میں محدود نہیں ہے۔ جس کو غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اصل میں مسجود جو ہے وہ ہمارا کعبہ نہیں ہے، کعبہ جو ہے وہ در حقیقت ایک سمت کی حیثیت سے معین ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے قبلہ مقرر کر دیا ہے، ورنہ اصل میں مسجود خانہ کعبہ نہیں ہے، مسجود تو اللہ ہے، اور اللہ تو سرحد ادراک سے بھی پرے ہے۔ وہ تو جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے فہم سے، عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے وہم سے، ہماری امیجنیشن سے، ہر چیز سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا، ادراک تو بہت قریب کی بات ہوتی ہے، وہ تو ہمارے تخیل سے بھی بعید ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو پہلا جواب تو اسی وسعت کے ساتھ دیا، قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب سب اللہ کے لیے ہیں،
اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار مطلق ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اصل میں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے کذالک، اس کا تعلق اس ٹکڑے کے ساتھ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا، آدم کو پسند کیا، نوح کو پسند کیا، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، یہ اللہ کی پسند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا اختیار مطلق ہے، جس سمت کو چاہے قبلہ معین کر دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رسالت اور نبوت کے لیے اگر پہلے وہ بنی اسرائیل کے اندر اس نے سلسلہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس کے اختیار سے تھا، اب اگر بنی اسماعیل میں وہ منتقل ہو گیا، حضور کے پاس آ گیا، یہ بھی اس کا اختیار ہے۔ اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئی امت جو تمہیں اے مسلمانوں ہم نے یہ شرف عطا کیا ہے، تو تم سمجھو کہ کس لیے تمہیں یہ امت بنایا گیا۔ یہ اب ٹکڑا جو ہے اس آیت کا نہایت اہم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ سمجھ لو کہ تحویل قبلہ اصل میں علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہاری کورونیشن ہوئی ہے، تمہاری تاج پوشی ہوئی ہے، تمہارا نصب ہوا ہے ایک منصب پر۔ وہ منصب کیا ہے؟ یہ صرف فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی اصول یہ پریولیجز اینڈ رسپانسبلٹیز دے گو ہینڈ ان ہینڈ، پیرلل ہوں گی۔ اگر پریولیجز زیادہ ہے تو کوئی ذمہ داریاں بھی زیادہ اٹھانی پڑیں گی، ذمہ داری کہیں کسی پر زیادہ ہے تو اسے اختیارات بھی زیادہ دینے ہوں گے، پریولیجز بھی زیادہ ہوں گی۔ تو تمہاری فضیلت، تمہیں یہ مقام جو عطا کیا گیا ہے، اس کا بہت بڑا ذمہ داری کا بوجھ ہے جو تمہارے کندھوں پر آیا ہے، اسے سمجھ لو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح یعنی اسی اختیار مطلق کو مروع کار لاتے ہوئے، وہ اختیار مطلق ہمارا جو کسی کو جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت سے نواز دیتے ہیں، وہ اختیار مطلق ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی اختیار مطلق کا ایک ظہور ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں ہم نے چن لیا ہے۔ یہ آیت جو چننے کا لفظ میری زبان پر آ گیا، نوٹ کر لیجئے، اس آیت کا مسمى جو ہے مثنى، یہ سورہ حج کی وہ آخری آیت، هو اجتباکم، اے مسلمانوں تمہارا انتخاب ہو گیا ہے، تمہیں چن لیا ہے اللہ نے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور کس لیے چن لیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں رسول کا ذکر پہلے، امت کا بعد میں، یہاں امت کا پہلے رسول کا بعد میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو پہلی آیت میں صفحاء کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں تین آراء ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم الیہود، یہاں پہ اصل مراد یہودی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث موجود ہے بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہاں صفحاء کا لفظ یہودیوں کے لیے آیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور اس کو اختیار کیا علامہ ابن جریر طبری نے، کہ یہ منافقین کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جمہور کا تقریباً اس پر اتفاق ہو گیا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ بھی، اور پھر یہ کہ امام رازی رحمہ اللہ یہ اس پر متفق ہیں۔ گویا کہ وہ عقلی اور منطقی کو جو انداز پر جو تفسیر لکھی گئی اور جو روایتی بنیاد پر تفسیر لکھی گئی، دونوں کے نزدیک یہاں پر یہودی بھی مراد ہے اور منافق بھی مراد ہے۔ یہ دونوں در حقیقت مل کر ایک وحدت ہو گئے تھے اس ایشو پر کہ یہودیوں نے وہ طوفان اٹھایا، یہ کیا ہوا معاملہ، یہ وہ پہلے ادھر تھا قبلہ، اب قبلہ بدل گیا، اور مسلمانوں میں سے منافقین جو ہیں وہ انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، تو یہ گویا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اس میں وہ دونوں شریک ہیں۔ قبلہ کسے کہتے ہیں، اس کے لیے امام راغب رحمہ اللہ کا قول میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ سارا اسمن لمکان متوجہ الیہ فی الصلاۃ، نماز میں جس چیز کی طرف بھی رخ کیا جائے گا بس اس کے لیے یہ اسم کی حیثیت سے، اسم علم کی حیثیت سے یہ لفظ جو ہے اختیار کر لیا گیا قبلہ۔ وہ قبلہ پہلے وہ تھا اور پھر قبلہ جو ہے، لیکن اس میں نوٹ کر لیجئے پہلا قبلہ اسے کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اصل قبلہ یہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا، پرانا قبلہ یہی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا تھا کہ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اس میں ثابت کر دیا ہے حضرت مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خود یہود کا قبلہ خود یہ خانہ کعبہ تھا، ان کی قربان گاہ کا جو خیمہ تھا
اسے جب بھی نصب کیا جاتا تھا، قربانی دینے والا کھڑا ہوتا تھا تو رخ اس کا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، جنوب کی طرف ہوتا تھا۔ اور جیسے کہ حضرت موسیٰ کے تذکرے میں آتا ہے سورہ ہود میں غالباً، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس کا تو کوئی وجود ہی نہیں۔ بیت المقدس تو 300-400 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوگا، ہیکل اس وقت تعمیر ہوگا، بلکہ شہر بھی آباد ہوا ہے اس وقت ان کے زمانے میں، اس وقت تک شہر ہی موجود نہیں تھا۔ تو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دبے ہوئے ہیں، آل فرعون نے ہمیں دبایا ہوا ہے، ہم اپنا کوئی مرکز تو نہیں بنا سکتے، یہاں مساجد نہیں بنا سکتے، معبد نہیں بنا سکتے، لیکن ایسا کرو کہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ رخ بنا لو تاکہ تم وہاں پر نماز قائم کر سکو۔ جیسے مکی دور میں حضور نے دار ارقم کو وہ بنا لیا تھا مسجد، صحن کعبہ میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے باجماعت، ابھی کمزور تھے، تعداد میں بہت کم تھے، لیکن یہ کہ دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ گویا کہ مرکز بن گیا تھا، وہاں نماز باجماعت ادا ہوتی تھی۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو یہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً حضرت موسیٰ کے عہد میں لفظ آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی قبلہ کا تصور موجود تھا، اور بیت المقدس تو ابھی وجود ہی میں نہیں آیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قبلہ پہلے سے وہی، قبلہ اول کبھی نہیں کہنا چاہیے مسجد اقصیٰ کو، یہ تو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا مسلمانوں کا، ورنہ اول و آخر قبلہ یہی خانہ کعبہ ہے، شروع سے یہی ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکہ۔ عارضی طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ادھر رخ کر لو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اب ایک سمبل بن گیا کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ اب وہ معزول ہو گئی اس منصب سے جس منصب پر وہ 2000 برس تک فائز رہی، اور ایک نئی امت مسلمہ جس کا مرکز، جس کا قبلہ اب وہ اصل قبلہ ہے، وہی در حقیقت اب تا قیام قیامت اس منصب پر فائز رہے گی۔ وہ منصب کیا ہے؟ ایک تو نوٹ کیجئے لفظ امت پر ہم پہلے اگرچہ بحث کر چکے ہیں، لیکن امت کا اصل مفہوم دوبارہ نوٹ کر لیجئے۔ اما یا امو، کسی کا قصد کرنا، امت سے مراد ہے ہم مقصد لوگ، جن کا مقصد ایک ہے، نسب العین ایک ہے، نظریات ایک ہے، ظاہر بات ہے مقصد کا تعلق نظریات سے ہوتا ہے، یعنی امت نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی، قومیت نسل پر ہوتی ہے، قومیت کسی اور بنیاد پر بھی ہو سکتی، لسانی قومیت اور نسلی قومیت اور فلاں قومیت اور وطنی قومیت، یہ قومیتوں کی بنیادیں ہیں دنیا میں۔ مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان امت ہے نمبر ایک، اور یا پھر حزب ہے، پارٹی ہے، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے تو لفظ آیا ہے یا تو پارٹی، اور زیادہ کثرت سے جو لفظ آیا امت، امت ہم مقصد لوگ جن کا ایک ہی گول ہے، ایک ہی نسب العین ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور مقصد اور گول اور نسب العین جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ نظریات کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ ایمان کی بنیاد پر ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ ہے کہ جس کا نام امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اپنے اسی اختیار خصوصی کی بنیاد پر اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امت وسط۔ وسط کہتے ہیں درمیانی شے، اور یہ اکثر اس کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے مراد ہے خیر، اچھی امت، اس لیے کہ ایکسٹریمز جو ہیں، افراط و تفریط، یہ بہرحال کبھی بھی دنیا میں پسندیدہ چیز نہیں ہوتی، درمیانی راہ، معتدل راہ، درمیانی راہ ہی بہترین راہ ہوتی، اس اعتبار سے امت وسط۔ لیکن اس کے اندر ایک اور معنویت بھی ہے کہ در حقیقت یہ اب لنک ہے امت آخری رسول اور پوری نوع انسانی کے مابین، اس لیے کہ سلسلہ رسالت ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ رسول ہیں تمام نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت۔ حضور کے اور تمام انسانوں کے مابین اب لنک جو ہے، جوڑنے والا لنک، وہ در حقیقت یہ امت مسلمہ ہے۔ اس لیے اس کے یہ معنی لیے جائیں امت وسط کے، اور چونکہ سورہ آل عمران میں جو آیت آئی ہے اس کی ہم مضمون، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس سے اس کو دلیل جو ہے اس کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہاں خیر امت ہی مراد ہے، تمہیں ہم نے بہترین امت بنا دیا۔ لیکن اس معنویت کو نظر انداز نہ کیجئے کہ اب یہ امت لنک ہے، ایڈیشنل لنک، اس لیے کہ حضور سے پہلے اور حضور کے زمانے تک نبوت کی دو لنکس تھی رسالت کی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسول ملک، رسول بشر۔
رسول ملک نے پیغام حاصل کیا اللہ سے، پہنچایا رسول بشر کو، رسول بشر نے پہنچا دیا اپنے ہم جنس ہم نوع لوگ جو ہے انہیں پہنچا دیا۔ دو ہی لنکس تھی، اب ایک اور رسول آ گئے، پھر وہی دو لنکس ہیں، پھر وہ رسول ملک رسول بشر۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ لیکن جب نبوت اور رسالت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ایک تیسری لنک ہے اس میں، اس سلسلہ رسالت میں ایک تھرڈ لنک کی حیثیت سے اب یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹانک دی گئی۔ تو اب گویا کہ واسطہ ہے یہ امت، یہ واسطہ ہے حضور کے اور تمام نوع انسانی کے مابین۔ اس کے بعد کے الفاظ جو ہے وہ بہت اہم ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف، اور رسول بنے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف۔ یہ ذرا میں خاص طور پہ زور دے کر خلاف کا لفظ کہا ہے تاکہ کچھ حضرات جن کے علم میں یہ بات پہلے نہیں آئی ہے وہ چونک جائیں کہ یہ کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے اب میں تجھے چند چیزیں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی چونکہ بڑی شدید اہمیت ہے اس کی، اور یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی اہم بنیادی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے، لہذا اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے۔ شہدہ یشہدو کے معنی عربی زبان میں ہے موجود ہونا، شاہد وہ ہے جو موجود ہے، اور دیکھنے والے کے معنی میں بھی ہے پھر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ شہدہ یشہدو یہ ہے موجودگی، یہ ہے اس کا اصل مفہوم، شاہد وہ ہے جو موجود ہے، لیکن اس پر اضافی مفہوم پیدا ہوا نمبر ایک گواہی کا، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے جو موجود ہو کسی وقوعے کے وقت، اسی لیے کہتے ہیں چشمدید گواہ ہوں، میں موجود تھا وہاں، میں گواہ ہوں، تو گواہی کی بنیاد موجودگی ہے، لہذا گواہی کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا، اور دوسرا اس کا اضافی مفہوم پیدا ہوا مدد کا، مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو، آپ کا بڑے سے بڑا بہی خواہ ہے، مخلص ہے، دوست ہے، حامی ہے، مددگار ہے، لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے مدد کرے گا؟ موجودگی ہی بنیاد ہے مدد کرنے کی، اس لیے بھی یہ لفظ آیا ہے مدد کے معنی میں بھی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تیسرے رکوع میں جہاں چیلنج کیا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ کوئی ایسی اس جیسی ایک صورت بنا کر تصنیف کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو، پکار لو، جمع کر لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا۔ تو یہاں ظاہر بات ہے کہ گواہوں کا تو لفظ آ ہی نہیں سکتا، یہاں پر مددگار کا لفظ آئے گا، اور میرے نزدیک سورہ فتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، اور کافی اللہ بطور مددگار، اللہ کی مدد کفایت کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن کی تکمیل میں مدد دے گا، کافی ہے، کوئی اور مدد کرنے والا ہو یا نہ ہو، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، تمام ریشہ دوانیوں کے خلاف اور تمام مخالفین کی مخالفت کے خلاف ایک اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہوگی۔ تو شہداء کے اب دو معنی ہو گئے، گواہ اور شہداء کے معنی مددگار۔ اب یہاں سے آئیے، جب گواہی کے معنی میں یہ لفظ آئے گا تو گواہی ہمیشہ کسی کے حق میں ہوتی، کسی کے خلاف، یہ اس کا لازم ہے۔ آپ کسی مقدمے میں کسی بھی جھگڑے میں جا کر جب گواہی دیتے ہیں تو کسی فریق کی تائید ہوگی، اس کی تقویت کا ذریعہ بنے گی آپ کی گواہی، وہ گواہی اس کے حق میں ہوگی، اور کسی دوسرے فریق کے خلاف جا کر پڑے گی۔ تو اسی لیے دو پریپوزیشنز ایڈ ہوتی ہیں اس لفظ کے ساتھ، شہادت لام کے ساتھ حق میں ہونا، اور شہادت علی کے ساتھ خلاف ہونا۔ اس کے لیے آسان ترین یاد رکھنے کے لیے ایک حدیث ہے جو قرآن مجید کے بارے میں حضور نے الفاظ فرمائے، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اگر آتا ہے لام کے ساتھ، لی، لکا، لکم، یہ کسی کے حق میں، کسی کے فائدے میں، کسی کے نفع میں ہونا، کسی کی ملکیت میں ہونا، اور علیکم تمہارے خلاف،
یہ چیز جو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، ہمیشہ یہ لفظ جو آیا ہے قرآن مجید میں رسولوں کے کار رسالت کی تعبیر کے لیے الا کے ساتھ آیا ہے۔ رسول خلاف گواہی دینے والے ہیں، کس معنی میں؟ رسول جس قوم کے پاس آئے اپنی دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، براہین کے ذریعے، معجزات کے ذریعے سے حجت قائم کر دی اس قوم پر کہ وہ قوم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ اللہ ہم تک تیرا پیغام پہنچا نہیں۔ وہاں ہر رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا، جسے آپ کہیں گے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے اس میں کچھ چھپایا نہیں، کوئی کمی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا، چاہے انہوں نے مجھے گالیاں دیں، چاہے انہوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا، چاہے انہوں نے مجھے پاگل کہا، مجنوں کہا، جو کہا میں نے برداشت کیا، جو مخالفت انہوں نے کی میں نے جھیلی، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اب پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تمہارا طرز عمل کیا تھا۔ یہ عذر کو ختم کرنے کے لیے، اسے قطع عذر کہیں یا اتمام حجت کہیں، دنیا میں رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا حاصل کیا ہے؟ قوم پر اتمام حجت کر دینا، ان کے عذر اس کا خاتمہ کر دینا کہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے، جسے آپ کہتے ہیں پلیڈ، اگنورنس کو آپ پلیڈ اپنی بنیاد بنا لیتے ہیں کہ صاحب ہمیں علم نہیں تھا۔ تو دنیا کے اندر تو عدالت کے اندر یہ اگنورنس جو ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا، قیامت کے اندر یہ ایکسکیوز بنے گا، لیکن یہ ایکسکیوز ختم ہو جاتا ہے جب کہ بات پہنچا دی گئی ہو۔ رسول نے جب بات پہنچا دی اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو اب ایکسکیوز ختم ہو گیا۔ یہی بات ہے کہ جو سورہ نساء میں جیسے یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے، چھٹے پارے کے آغاز میں آیت آئی ہے، بہت سے رسولوں کا نام لے کر، اور پھر فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر نہ رہ جائے کہ اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، تیرا پیغام آیا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ شے حرام ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، ہمیں ہمارا مواخذہ کس بنیاد پر، ہمیں سزا کس بات کی؟ لئلا یکون للناس، یہاں بھی دیکھیے وہ لام اور اعلیٰ آ رہے ہیں، لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، لوگوں کے لیے مدافعت کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے علی اللہ ہے، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے مواخذے کے خلاف۔ اے اللہ مواخذہ کس بات کا؟ ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ کام غلط ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر سزا کس بات کی؟ یہ جو حجت ہے، یہ عذر ہے ختم کرنے کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ وہی لام اور اعلیٰ نوٹ کر لیجئے اس آیت میں، جو میں نے اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، القرآن حجۃ لک او علیک۔ یا تو قرآن ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہوگا، اے اللہ یہ لوگ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں، مجھے پڑھتے ہی نہیں تھے، اے اللہ یہ مانتے تھے کہ میں تیری کتاب ہوں، پڑھتے بھی تھے، سمجھتے نہیں تھے، اے اللہ یہ سب سے بڑھ کر مجرم ہے جو سمجھ بھی گیا پھر بھی اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا۔ یہ حجت پر حجت قائم ہوتی چلی جائے گی۔ تو القرآن حجت لک و علیک، تو یوں سمجھیے کہ کار رسالت کی تعبیر کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے شہادت اعلیٰ، اس قوم کے خلاف گواہ بنا کر رسول کو بھیجا گیا۔ اسی لیے سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو اے قریش، دیکھو اے عرب کے لوگوں، بھیج دیا ہے ہم نے تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، تم پر یا تمہارے خلاف گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا۔ تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے اسے پکڑا، وبال والا پکڑنا، تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی، تم بھی ہماری پکڑ میں آؤ گے۔ تو یہ شہادت حق، شہادت علی الناس، کار رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاح ہے۔ اور اب ظاہر بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے ختم ہونے کے بعد اس کار رسالت کی ذمہ داری ہے جو امت کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اب تمہیں پہنچانا ہے اللہ کا دین پوری نوع انسانی تک۔
اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے، پوری نوع انسانی کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ نے بنفس نفیس اتمام حجت کا حق ادا کیا صرف اہل عرب تک۔ اگرچہ دعوت آپ کی پہنچ گئی ہرقل کے پاس بھی اور کسریٰ کے پاس بھی اور مقوقس کے پاس بھی، لیکن یہ تو اتمام حجت نہیں اس کو کہیں گے آپ۔ ایران کے کروڑوں انسان ہوں گے اس وقت جنہیں ابھی پتہ بھی نہیں چلا کہ محمد نام کا کوئی رسول جو عرب کے اندر جو ہے مبعوث ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف کسریٰ کے نام ایک خط سے پوری قوم کے اوپر تو حجت قائم نہیں ہو گئی۔ صرف ہرقل کے نام ایک خط سے کتنی عظیم سلطنت روما تھی، تو سلطنت روما کے ہر فرد کے اوپر حجت تو قائم نہیں ہو گئی۔ جزیرہ نماء عرب کے کل کتنے لوگ ہوں گے؟ آج ساری آبادی 1 کروڑ سے زیادہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری آبادی صرف لاکھوں کے اندر چند لاکھ آدمی ہوں گے پورے جزیرہ نماء عرب میں۔ 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حجت قائم ہوئی ہے صرف چند لاکھ لوگوں پر۔ ابھی تو کروڑوں جو ہے نسل آدم کے افراد دنیا میں موجود ہیں، ان تک یہ کون حجت قائم کرے گا؟ ان تک کون یہ دعوت پہنچائے گا؟ یہ وہ بات ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے واضح کر دی۔ آپ نے جو بھی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا سوال کیا ان سے، الا هل بلغت، لوگوں دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ پوری قوم نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا، 3 مرتبہ پورے مجمع نے ایک آواز میں جواب دیا۔ پھر آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب یہ ہے وہ ٹکڑا، اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے اس کی شرح، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب لفظ شاہد بھی آ گیا یہاں، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا۔ میری بعثت پوری نوع انسانی کے لیے تھی۔ یہ منصب ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے، یہ منصب جہاں ایک بہت بڑی فضیلت ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منصب نبوت و رسالت کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کا جو ظہور ہوا دنیا میں، ایک ایک لمحہ محنت میں، مشقت میں، کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں۔ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے۔ ابتدائی چند سالوں میں یہ وربل پرسیکیوشن جو ہے، زبانی کوفت اور ایذا رسانی ہو رہی ہے، پھر یہ کہ فزیکل اسالٹس بھی ہوئے ہیں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے جو بھی وفادار مسلمان تھے جس طرح ستایا جا رہا ہے، جس طرح کوڑے لگائے جا رہے ہیں، جس طرح زمین پر انہیں حیوانوں کی لاشوں کی طرح، جانوروں کی لاشوں کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے، آخر اس سے کتنا صدمہ پہنچتا ہوگا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام لیوا، میرا جانثار بلال، آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، آج خباب کے ساتھ یہ ہوا ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے، آج یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ ذبح کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو کیا کوفت اور صدمہ حضور کو نہیں ہو رہا؟ پھر آپ کے قریب ترین، عزیز ترین آپ کے جو صحابی تھے، جن میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قریب اقربا میں قریب ترین اور عزیز ترین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، کئی رشتے ہیں، دوہرے تیرے رشتے، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور دودھ شریک بھائی عرب میں تقریباً حقیقی بھائی کے برابر ہوتا تھا، اور چچا اور بھتیجے کا رشتہ تو سب کو معلوم ہے، دودھ شریک بھائی ہونا، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، 13 رشتے تھے۔ پھر اسد اللہ و اسد رسول ہی، بچپن سے ساتھ کھیلے ہوئے ہم جولی، ہم عمر، لیکن یہ کہ ان کی لاش آئی ہے، آپ کو معلوم ہے، مسلح کیا ہوا ہے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا، یہ سختیاں جھیلی ہیں محمد نے۔ کئی دن کے فاقے آ رہے ہیں، کئی دن تک چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے، تو فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اس فضیلت کا جو ظہور عالم واقعہ میں دنیا میں ہوا ہے وہ تو ان شکلوں میں ہوا ہے۔ مسلسل محنت ہے، مشقت ہے، کوفت ہے، ایذا رسانی ہے، تکلیف ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اپنوں کے ہاتھوں تکلیف۔ آخر عبداللہ ابن ابی منافق تھا تو کلمہ گو، محمد کا کلمہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی امامت میں نمازیں ادا کرتا تھا، کھڑے ہو کر کہتا تھا چودراہٹ کے انداز میں، لوگوں سنو، توجہ سے سنو ان کی بات، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہی شخص ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، جس وقت حضور کی زبان سے کتنا دکھا ہوا دل ہوگا
جبکہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلے، کیا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اس کی آسانی سے بچا سکے؟ میرے گھر والوں کے بارے میں جو یہ تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ سب کو جھیلنا پڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سب یہی بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس سے صرف منصب نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہی وجہ ہے ایک رکوع بعد جب مسلمانوں سے اب خطاب شروع ہوگا، وہ کیا ہے؟ پہلا خطاب براہ راست، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، ہوشدار کے رہبر دم تیغ از قدم را، بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ تمہارے کندھوں پر آیا ہے۔ تاج پوشی تو ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے کانٹوں بھرا تاج ہے جو تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے۔ تاج تو ہے یہ، لیکن یہ کانٹوں کا تاج ہے۔ حضرت مسیح کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا۔ جو بھی حضرت مسیح تھے یا جو بھی جن کو مسیح سمجھا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تو یہ تو ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس کا جو ہے نتیجہ منطقی وہ کیا ہے؟ اگر رسول کوتاہی کرے بات کے پہنچانے میں، تو ڈیبٹ کریڈٹ کا جو بھی آپ کو ماڈرن اکاؤنٹنگ کا حساب معلوم ہے، رسول کو ڈیبٹ ہوگا، کریڈٹ کس کو ملے گا؟ قوم کو۔ یہی وجہ ہے، ایک ہی تاریخ ہے تمام انبیاء کی اور رسولوں کی تاریخ میں، ایک ہی مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ قوم کے اوپر عذاب کے آثار شروع ہو گئے، قوم نے توبہ کی، عذاب ٹل گیا۔ کیوں ٹل گیا؟ کہ حضرت یونس نے غلطی کی تھی، اللہ کی واضح اجازت آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کا ڈیبٹ ہے جو کریڈٹ بنا ہے قوم کے لیے، اس کی وجہ سے رعایت مل گئی ہے قوم کو۔ انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہے، اور جیسے کہ کہا گیا ہے، اگر وہ تسبیح نہ کر رہے ہوتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اب قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے، وہیں سے بعد الموت ہوتا ان کا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ لیکن دیکھا آپ نے کہ جو غلطی وہاں ہوئی تھی اس کا کریڈٹ قوم کو مل گیا۔ لیکن اگر نبی نے بات پہنچا دی تو اب گویا کہ کوئی عذر نہیں رہا قوم کے پاس۔ نبی سے کوتاہی ہوئی تو قوم حجت قائم کر سکتی ہے اللہ کے ہاں، اے اللہ انہوں نے پوری بات ہمیں پہنچائی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو پوری دنیا کی طرف سے ہمارے خلاف استغاثہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ یہ تھے تیرے نبی کے وارث، یہ تھے قرآن کے حامل، یہ تھے تیرے نبی کا نام لیوا، یہ تیرے دین کے علمبردار، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے دین پر خود عمل نہیں کیا، ہمیں کیا پہنچاتے؟ تو ہماری گمراہی کا وبال بھی ان پر، ہماری گمراہی کے ذمہ دار بھی یہ ہے وہ نازک ذمہ داری، شہادت علی الناس۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔